فرشتوں غلام حسین، اور تم کو کیا بڑی ہے سوال جواب کی، اور تم کو کیا بڑی ہے سوال جواب کی، میں تو در حسین کے قابل تھا قدسیوں، میں تو در حسین کے قابل تھا قدسیوں، اور جنت میں لا کے کیوں میری مٹی خراب کی، جنت میں لا کے کیوں میری مٹی خراب کی، شیخ حرم نے چھین کے کعبہ بنا لیا، شیخ حرم نے چھین کے کعبہ بنا لیا، میں خاک لا رہا تھا در بھوتلا کی، میں خاک لا رہا تھا در بھوتلا کی۔ نظر کروں کیا ان کے در پر، بس میں میرے جذبات نہیں، نظر کروں کیا ان کے در پر، بس میں میرے جذبات نہیں، دامن میں اشکوں کے سوا، دامن میں اشکوں کے سوا اور کوئی سوغات نہیں، دامن میں اشکوں کے سوا اور کوئی سوغات نہیں، بھیگ علی کے در سے فرش پہ لے کر کے جاتے بھیگ علی کے در سے فرش پہ لے کر کے جاتے، کون ہے وہ جس کی جھولی میں، کون ہے وہ جس کی جھولی میں اس در کی خیرات نہیں، کون ہے وہ جس
بس اور تو کوئی بات نہیں. ریکویسٹ کرنا ایسال ثواب کا سلسلہ ہے تو نشان کے خصوص ہے. رحمت سے مل جا خدا مل جا کوشش کروں گا ایک بار سورہ کو 3 بار کو بولنا پڑتا ہے. شکریہ اللہ.
نجم چلا ہوتا
جو چاک نہیں کر سکتا دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا
چھوڑ دیجئے خدا نبی کے لیے چھوڑ دیجئے خدا نبی کے لیے میرے مولا کو وہ کہہ رہا ہے خدا شرک میں مبتلا ہے یہ مانا مگر میرے مولا کو وہ کہہ رہا ہے خدا شرک میں مبتلا ہے یہ مانا مگر جب بھی آیا نصیری کوئی سامنے جب بھی آیا نصیری کوئی سامنے ہاتھ بڑھ ہی گیا دوستی کے لیے ہاتھ بڑھ ہی گیا دوستی کے لیے اور نزا کا وقت ہے مسکراؤ نہ کیوں میری دیری نہ پروائی ہے یہ برا نزا کا وقت ہے مسکراؤ نہ کیوں میری دیری نہ پروائی ہے یہ برا میری بانی پہ آیا ہے مولا میرا میری بانی پہ آیا ہے مولا میرا موت مانگی تھی میں نے اسی کے لیے موت مانگی تھی میں نے اسی کے لیے تجھ کو اس بات کی کیا نہیں ہے خبر تیری بانی پہ ہو گے علی جلوہ گر تجھ کو اس بات کی کیا نہیں ہے خبر تیری بانی پہ ہو گے علی جلوہ گر اے سعید خوش انجام قبر میں اے سعید خوش انجام قبر میں اور کیا چاہیے روشنی کے لیے اور کیا چاہیے روشنی کے لیے اور کیا چاہیے روشنی کے لیے اور کیا چاہیے روشنی کے اللهم صل على محمد وعلى وحدت کا پتہ آپ کے ولی سے پایا وحدت کا پتہ آپ کے ولی سے پایا عرفان وفا نفس نبی سے پایا عرفان وفا نفس نبی سے پایا اور سائل کو انگوٹھی جو ملی کہہ اٹھا سائل کو انگوٹھی جو ملی کہہ اٹھا مانگا جو خدا سے وہ علی سے پایا وہ علی سے پایا رات سیاہ
और भाई मेरी बेगम के लिए फातिहा पढ़वा दीजिए ना। मेरी बेगम नसीम फातिमा नदवी बिन मोहम्मद। अरे सलमान मालिके मसनद कथीर इमामत है अली, नूर वहदत है नबी, नूर रिसालत है अली, जिस्म एजाज अली, रूह करामत है अली, मादी शक्ल में अल्लाह की ताकत है अली, मादी शक्ल में अल्लाह की ताकत है। अब क्या कहूँ मैं कि जमाना इन्हें क्या कहता है, ऐसे ही कुछ है कि हक इन्हें खुदा कहता है। नौबतें जिसने अजानों की बजाई वो अली, नौबतें जिसने अजानों की बनाई वो अली, आयतें जिसके लिए अर्श से आई वो अली, मिदहतें जिसकी हदीसों ने सुनाई वो अली, जिसकी चूलें दे खैबर की हिलाई वो अली, चूलें खैबर और जिसके कुव्वत रसूले दूसरा की ताकत है, जिसके बाजू में खुदा दुआत खुदा की ताकत। सलवा नारे हैदरी, मुस्तफा कुलसुम रहमत तो शनावर है अली, मुस्तफा कुलसुम रहमत तो शनावर है अली, वो है आईना उस आईने का जौहर है अली, मालिके खुल्द है वो साक़िए कौसर है अली, दीन दावर है नबी, शर पैगंबर है अली, जैसे अहमद का शरफ खालिक गफ्फार के बाद, जैसे अहमद का शरफ खालिक गफ्फार के बाद हूबहू ऐसे है ये अहमद मुख्तार के बाद, हूबहू ऐसे है ये अहमद मुख्तार के बाद। शरफ़े मंजिले आयात शरीफा है उम्मते अहमद मुर्सल का वजीफा है अली, एक तो नायब कुदरत के खलीफा है अली, फिर जो मुसहफ से मुक़द्दम वो सहीफा है, फिर जो मुसहफ से मुक़द्दम वो सहीफा है। और जब अली अज़्म की मीज़ान में पूरे उतरे, जब अली अज़्म की मीज़ान में पूरे उतरे तब कहीं अर्श से कुरान के सूरे उतरे। शान वो है मलक नूर खुदा कहते हैं, शान वो है कि मलक नूर खुदा कहते हैं, आन वो है कि नबी कुशा कहते हैं, साथ ऐसी है कि सब सल्ले अला कहते हैं, साथ ऐसी है कि सब सल्ले अला कहते हैं। और नुसैरी तो खुदा जानिए क्या कहते हैं, और नुसैरी तो खुदा जानिए क्या कहते हैं। कौले महबूब इलाही के सिवा समझे हैं, कौले महबूब इलाही के सिवा समझे हैं, क्या खुदी भी नहीं नादवान खुदा समझे हैं। हम खुदा दोस्त जो हैं कहते हैं दरबान खुदा, बरकज़े दीन मुबी मकसद एहकाम खुदा, मैं वहदत का छलकता हुआ एक जाम खुदा, जब सुना लफ्ज़ अली दिल ने कहा नाम खुदा, जब सुना लफ्ज़ अली दिल ने कहा नाम खुदा। हम नुसैरी का अमल शिर्क जिली कहते हैं, हम नुसैरी का अमल शिर्क जिली कहते हैं, जली कहते हैं, और ऐसे खुद गो हैं, ऐसे हक गो हैं कि हक को भी अली कहते हैं, ऐसे हक गो हैं कि हक को भी अली कहते हैं। जिक्र हक, जिक्र नबी, याद नबी, याद अली, जिक्र हक, जिक्र नबी, याद नबी, याद अली, याद अली, फातह बदरोहद ज़ोरे खुदा दाद अली, फातह बदरोहद ज़ोरे खुदा दाद। और हर कदम क्यों न हो हम तालिबे इमदाद अली, हर कदम क्यों न हो हम तालिबे इमदाद अली। हक ने मुश्किल में मोहम्मद से कहा नादे अली, हक ने मुश्किल में मोहम्मद से कहा नादे अली, नादे अली, नारे हैदरी। और दीन रब का वो समझते थे सहारा इनको, दीन रब का वो समझते थे सहारा इनको, जब तो खैबर में बिला खौफ पुकारा इनको। मालिके ममलकते फज़्ल ज़फ़र हैं, हाफिज़े ख़त्म रसूल शाम सहर हैं, पुष्ट पर है जो नबी की मुसीबर हैं,
اپنے بابا کی دعاؤں کا اثر ہے. قلب ہے احمد مختار تو یہ غالب ہیں. قلب ہے احمد مختار تو یہ غالب ہیں. حق کے طالب ہے کہ دل بندے ابو طالب ہیں. حق کے طالب ہے کہ دل بندے ابو طالب ہیں. والیے سلطنت اہل ولا ہے حیدر. والیے سلطنت اہل ولا ہے حیدر. جرم و عصیاں کے مریضوں کی دوا ہے حیدر. شامل نور رسول دوسرا ہے حیدر. اور اسی وجہ سے تو وجہ خدا ہے حیدر. اور اسی وجہ سے تو وجہ خدا ہے. یہ بھی طاعت ہے کہ مولا کی اطاعت کر لی. یہ بھی طاعت ہے کہ مولا کی اطاعت کر لی. ان کے چہرے پہ نظر کی تو عبادت کر. ان کے چہرے پہ نظر کی تو عبادت کر. مظہر لطف و جمال آئینہ خیر و جلال. عید الفطر کے ہیں مطلع نصرت بیمار. خود شکن زندق و کفر و ضلالت کا زوال. ان کمالات سے ہیں دین محمد کا کمال. مانیے آیا بلغ ہے یہ پایا دیکھو. مانیے آیا بلغ ہے یہ پایا دیکھو. جب تو اکمل تو لکم دینکم آیا دیکھو. جب تو اکمل تو لکم دینکم آیا دیکھو. صلوات. ہمسری کر کے بھی ان کا کوئی ہمسر نہ ہوا. ہمسری کر کے بھی ان کا کوئی ہمسر نہ ہوا. رہ کے دنیا میں کوئی ساقی کوثر نہ ہوا. رہ کے دنیا میں کوئی ساقی کوثر نہ ہوا. نام جھولے میں کسی شیر کا حیدر نہ ہوا. نام جھولے میں کسی شیر کا حیدر نہ ہوا. ارے فتح کتنوں میں کسی ایک سے خیبر نہ ہوا. فتح کتنوں میں کسی ایک سے خیبر نہ ہوا. اور لائق عزت و تعظیم ہمارے سب تھے. لائق عزت و تعظیم ہمارے سب تھے. ایک کرار نہیں ہوں تو کرارے سب تھے. ایک کرار نہیں ہوں تو کرارے سب تھے. ایک کرار نہیں ہوں تو کرارے سب تھے. اور کس نے پایا ہے یہ اقبال یہ شوکت یہ شان. دین کہتے ہیں جسے وہ ہے علی کی طاقت. یہ نہ انسان کی ہمت نہ سد کی جرت. وہی فطرت سے تو پوچھے کہ ہے کتنی قدرت. وہی فطرت سے تو پوچھے کہ ہے کتنی قدرت. قدسیوں کو بھی مرادوں کے گوہر بخشے ہیں. اور بے پروبال کو اخلاص کے پر بخشے ہیں. جسے دے شر ہے محبوب خدا سر حیدر. گویش حیدر ہیں پیغمبر کے برادر حیدر. وادی علم کے ہیں شہر نبی در حیدر. در فردوس پہ تحریر ہے حیدر حیدر. ہم نے جنت سے جو پوچھا تیرے کیا ہے حیدر. ہم نے جنت سے جو پوچھا تیرے کیا ہے حیدر. کھل کے ہر در نے کہا عقدہ کشا ہے حیدر. کھل کے ہر در نے کہا عقدہ کشا ہے. کھل کے ہر در نے کہا عقدہ کشا ہے. اور خلق سے پہلے نہ تھا جب کوئی خالق کا ولی. خلق سے پہلے جب نہ تھا کوئی خالق کا ولی. کس کا تھا نور خفی باقی میں اسرار جلی. جب محمد تھے فقط اور یہ وسیع ازلی. جب محمد سے فقط اور یہ وسیلِ ازلی. غیر معبود کہاں تھا کوئی ہستی میں علی. ایک تھا نور نبی مرتبہ اکرام خدا. ایک تھا نور نبی مرتبہ اکرام خدا. ایک خدا ایک ہی ہم نام خدا نام خدا. صلوات. بعد احمد کے ہر ایک علم کے ماہر ہیں علی. بعد احمد کے ہر ایک علم کے عالم ہر ایک علم کے ماہر ہیں علی. ترک اولا سے بھی ہیں پاک وہ طاہر ہیں علی. علم باطن کے جو عالم ہیں وہ ظاہر ہیں علی. بول اے در نجف کان جواہر ہے علی. بول اے در نجف کان جواہر. جس نے مانا ہے انہیں جس نے مانا ہے انہیں جس نے مانا ہے انہیں اس نے بھی کیا جانا ہے. اس نے مانا ہے انہیں اس نے بھی کیا جانا ہے. صرف اللہ و نبی نے انہیں پہچانا ہے. صلوات صلوات. تھے بہت شوق شہادت میں جو غازی دلگیر.
بڑھ کے کھانے لگے تھے وہ تبرو خنجر و تیر، زہر چشمی سے لٹانے لگے گھر کو شبیر، کی فاطمہ زہرا کی یہی تھی تاثیر، ساتھ آئے تھے جو گھر سے وہ مسافر نہ رہے، دوست بچپن کے حبیب ابن مظاہر نہ رہے، ناز تھا جن کے رفاقت کو وہ یاور بچھڑے، نوجوانوں کے سوا چند گلے تر بچھڑے، زوجہ مسلم مظلوم کے دل بھر بچھڑے، قوم سے شیر محمد سے دلاور بچھڑے، گنچے لفظ بہوئے خون سے زمین لال ہوئی، گنچہ لفظ بہوئے خون سے زمین لال ہوئی، اور لاش تک قاسم ناشاد کی پامال ہوئی، کون کہ سہ سکتا ہے وہ ظلم وہ صابر نے سہا، ارے پاس خوددار یہ جذبات ارے غم میں رہا، سامنے آنکھوں کے خون قوت بازو کا بہا، اور تھام لی صرف کمر ہوا صفا تک نہ کہا، کٹ گئے ہاتھ نہ تھرائے مگر پائے حسین، علم و مشق ترائی سے اٹھا لائے حسین۔ پہلے کے مولانا صاحب سے درخواست ہو کے آئے، کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں، اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا ہماری ویب سائٹ میں ممبرز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، پہلے ہیں سید مبارک، انہوں نے کافی کام کیا ہے، مائک ذرا سامنے رکھیں، اس کے بعد سید عارف ہیں جو بھی یہاں سے رکھتے ہیں پیچھے اس طرف، آپ بھائی تھوڑا پلیز ادھر کے لیے سید مبارک، سید عارف، شیخ بیجر، اور آپ ان کو جانتے ہیں، سب لوگ ہی جانتے ہیں، غلام حسین مخلصی بھائی ہمارے، ان سب لوگوں نے بہت محنت کی آپ سب کو یہاں تک لانے کے لیے، تو ان سب کی سلامتی کے لیے مولانا صاحب کا بھول نہیں سکتا ہوں، ظاہر ہے سب کو آپ کو بتایا کہ کتنا ہمارے ساتھ بھی کتنی محنت کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی کرتے رہے کام ہمارے لیے، تو ان کے لیے بھی سلامتی میں ان کی فیملی کے لیے صلوات۔ ان کے لیے دو صلوات ہیں، دو صلوات، ایک بار اور صلوات ہے۔ ماشاءاللہ سے مجھ سے پہلے بہت ہی خوبصورت انداز میں اشعار پیش کیے گئے ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی ان کے علاوہ میرے مومنین کے شان میں قصائد پڑھے جا چکے ہیں، تو میں چند اشعار نعت کے جو ہے آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں، سوال بڑے محمد والا گر عشق محمد ہم ہوش کے عالم
کرتاس قلم کا ذکر پہلے کے اشعار میں آ چکے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. کاغذ قلم کرتاس قلم دے دیا ہوتا جو نبی کو امت کے عقیدے کبھی بیمار نہ ہوتے. کرتاس قلم دے دیا ہوتا جو نبی کو امت کے عقیدے کبھی بیمار نہ ہوتے. دربار کے تاریخ نگاروں سے یہ پوچھو کیا ہوتا اگر ہے نہ ہوتے. کیا ہوتا اگر ہے بتلاتا بلا کون مزہ حب علی کا سولی پہ اگر بتلاتا بلا کون مزہ حب علی کا سولی پہ اگر نیت میں تمام. درود جمع جتنے بھی مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہے، میری دعا ہے خالق ہماری ذکر کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور ہو. نہیں معلوم ذہن میں آ جائے گا. درود جمع اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ. سکھ جعفر کا کلام پیش کر رہا ہوں، چلیں اللہ کرے یاد آ جائے. اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ. اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ. اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ. حدیث کے اوپر ہم نے لکھ دیا ہے اعلان انوکھا ہے تو منبر بھی ہو ویسا. اعلان انوکھا ہے تو منبر بھی ہو ویسا. بنوائے گئے اس لیے
परवान वगैरह सोम ने चढ़ाया जिन्हें परवान वगैरह मरवा गए उनको वही मरवान वगैरह। सारे सवाब की मजलिस है। मैं दुआ करता हूँ खालिक बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद वो बेहक के अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जिक्र को अपनी दरगाह में कबूल व मंजूर करें। जितने ओ परवरदिगारा ये हसनैन भाई और इनके कारकुनान जिनके उन्होंने जिक्र किया, खुदा इनको सलामत रखें परवरदिगारा। इनके अगले प्रोग्राम भी इसी तरह जिस तरह चलता आ रहा है आसानी के यानी हर मुश्किल को आसान फरमा। खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद हसनैन भाई और इनके कारकुनान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में और शर्र जिन से महफूज रखें, तमाम आसमानी ज़मीनी बलाओं से महफूज रखें। खुदावंद आलम इनकी इस खिदमत को अपनी दरगाह में कबूल मंजूर करे। ताई इनकी खिदमत कर रहे हैं ये, और मेरे इनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या है, तो इनका एक ही उधर से मेरा वो जवाब आ रहा था, वो यही कि मेरा कुछ भी नहीं है, कि मैं बस एक तमन्ना रखता हूँ कि ज़ाहिरीन की खिदमत करूँ। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने खुदा इसकी इस खिदमत को कबूल करे। हमारी दुआ है कि और भी इन्हें मोमिनीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इनकी वालिदा की भी मैं समझता हूँ कि इनके जो मसाइल हैं जितने भी आसानी हल होते हुए कोई भी मुश्किलात आपने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं देखे, और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी ज़ियारत जो है ना प्रोग्राम हमारे जो है ना हो रहे हैं। तो इनकी वालिदा भी मैं समझता हूँ हमारे साथ हैं, ये चल रही है। करबला में भी साथ थी तो यहाँ भी साथ हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि खालिक बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इनकी वालिदा पर, इनकी वालिदा के लिए इनकी वालिदा को जनाब ज़हरा की शफाअत नसीब हो। चूँकि अय्याम फ़ातिमा चल रहा है, 3 जमात सानी को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। लिहाजा मैं कोशिश भी करूँगा कि आज जो मसाइल पढ़ूँगा वो जनाब ज़हरा की मसाइल पढ़ूँगा, क्योंकि 3 जमात सानी करीब है, आज 26 बहुत करीब है, दिन आ चुके हैं। तो मेरी दुआ है कि खालिक जितने भी मोमिन यहाँ तशरीफ़ फरमा है सबको ये जगह नसीब हो, और हमारी रूह यहाँ के मरहूमीन के साथ महशूर हो। और उनके अलावा आप अपने मरहूमीन जितने भी मोमिन यहाँ तशरीफ़ फरमा है जिनके मुतालिक सब अपने अपने मरहूम और बिलाखस हसनैन भाई की वालिदा और एक मोमिना ने मुझे कहा था, वो मुझे याद दिलाती, जी हाँ उनका, जी हाँ नाम क्या था? मंजर हुसैन। आपने बताया था वो भी यही के मदफून के लेकिन जगह के बारे में इल्म नहीं, उनको भी शामिल रखते हुए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार शरीफ की तिलावत फरमाइए। दुआओं की कबूलियत के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बुलंदतरीन सलवात भेजी। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना हबीबि इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة والعفو إني من آذاها فقد آذاني. محمد وآل محمد پر ایک بلندترین صلوات. قبل اس طریقے میں فضائل و مسائل کی طرف جاؤں چلے ضروری سمجھتا ہوں. اس وقت ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں, اس وقت ہم وادی السلام میں ہیں, اس وقت ہم مرکز النبیین کے مصالح کے ساتھ ہیں. نظر ہمیں چاہیے کہ موت کے حوالے سے چند باتیں ہوں. میں مختصر ایک کو حدیث اس کے بعد فضائل مسائل دو نہیں کو سوا پڑے ہوں.
یہ موت ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ اگر موت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موت نہ ہو تو پھر کیا ہماری حیثیت؟ اس کے بارے میں روایت میں نے دیکھی ہے، ان قوما اتوا نبیا لهم فقالوا لنا ربنا يرفع عنا. ایک قوم آئی نبی کے پاس، کسی نبی انبیاء میں سے کسی نبی کے پاس ایک قوم آئی، جو قوم تھی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے ربنا يرفع عنا الموت کہ ہم سے موت اٹھا دیں. ایک قوم آئی اپنے نبی کے پاس، انہوں نے کہا کہ خدا سے کہہ دیجیے کہ ہم سے موت اٹھا لے، یعنی ہمیں موت نہ آئے، زندہ ہے. سنو موت کیا ہے؟ فدعا فرفع اللہ تبارک و تعالی منهم الموت. پھر اس نبی نے دعا کی، پروردگار عالم نے ان سے موت اٹھا لی. پھر ان میں سے کوئی نہیں مر رہا، زندہ ہے سارے. سنیے گا کیا ہوا ہے؟ فرفع الله تبارك وتعالى منهم الموت وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر الناس وكان الرجل يصبح فيحتاج ان يطعم اباه وامه وجده وجدته. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کوئی مر نہیں رہا، زندہ ہے. ہاں جی، باپ ہے، ان کے باپ ہے، ان کے باپ ہے، ان کے باپ ہے. بزرگی تو ہے، چل تو نہیں سکتے. ہوا کیا؟ جو سب سے جو چھوٹے طبقے کا ہے ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انہیں بزرگوں کو بٹھائے قریب میں، ان کو کھانا کھلائے. جب کھانا کھلانا ختم ہو تو پھر معاش کی طرف اور کوئی کام نہیں. پریشان ہو گئے، اب نسل بڑھتی گئی اور لوگ کافی بڑھ گئے، آبادی بڑھ گئی. ایک گھر کے اندر ایک مسائل پیش آیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا فاتوا فقالوا صدق ربك ان يرون الى اجل التي كنا عليها. پھر لوگ آگے نبی کے پاس اور عرض کی خدا کے لیے اپنے خدا سے کہہ دیجیے گا کہ دعا کرے ہمارے طرف سے کہ جو آجال جو اجل جو موت ہم پر خداوند عالمین نے مقرر کیا وہ آ جائے. موت ایک کسی چیز ہے. ایک بندہ اگر زندہ رہے اور آخر عمر تک ان کے 100 سال اوپر ہو جائے، ان سے صرف پوچھ لیجیے. موت انسان کے لیے روایت میں وہ روایت آپ کے لئے لے کر آیا ہوں، عجیب ہے وہ. یعنی اس روایت کے سمجھ اگر ہم دیکھیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں شیئان یکرہہما ابن آدم. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ابن آدم کے بیٹے ڈرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یکرہ الموت، ایک وہ موت سے ڈرتے. حالانکہ والموت راحت للمؤمن من الفتن. اگر وہ دیکھے تو موت ایک راحت کا نام ہے. ایک فتنے سے، ایک مشکل سے، ایک تکلیف سے بندے کو آسانی کی طرف ایک راحت، یعنی ایک اس کے لیے سکون کا ایک جگہ مل رہی ہے. والموت راحت للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلۃ المال. اور دوسرے کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں ابن آدم؟ کہ میرے پاس مال کم ہو، میرے پاس مال کم نہ ہو. یہی کر گئے. وہ ابھی حدیث سنائی آپ کو، من ہمان لا یشبعان طالب دنیا و طالب الدنیا. جتنے بھی مال آ جائے کوشش کرتے کہ وہ. حالانکہ فرماتے ہیں معصوم یکرہ قلۃ المال، قلت المال سے وہ قلت المال کو ناپسند کرتے ہیں. حالانکہ وہ قلت المال اقل الحساب، جن کے پاس مال کم ہوتے ہیں ان پر حساب تھا. کل اس مشکل میں، کل اس مشکل مسئلے اس میدان میں، اس منازل میں ہمیں کم ٹھہرنا پڑتا ہے، کم رکنا پڑتا ہے. وہاں پہ چل جائے جلدی میں ہم جاتے ہیں. مال زیادہ ہوں گے تو حساب زیادہ ہوگا، اسی حساب سے ہمیں حساب دینا. جو بیچنا ہوگا. قال رجل ابی ذر رحمہ اللہ ما لنا نکرہ الموت. کسی نے آ کر ابو ذر سے کہا کیوں ہم موت سے ڈرتے ہیں، کیوں ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو ابو ذر نے کیا کہا؟ سنیے جملہ. قال لأنکم عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ. اس لیے تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو کیا کیا ہے؟ خراب کیا ہے. اب بتا دیجیے گا کہ اگر آپ نے کسی جگہ آباد کر لی ہے، اس آباد جگہ سے کسی غیر آباد جگہ کو جانے کی کوئی کوشش کرے گا؟ ہاں،
اگر آپ نے جگہ کو آباد نہیں کیا، آپ نے اس جگہ کو پہلے سے ہی آباد کیا آپ کے جانے سے پہلے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ہاں ایک حال ہے جانے کے بعد، ایک حال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اولاد صالح ہوں، آپ نے اولاد صالح چھوڑے، وہ اولاد صالح آپ کے لیے مجلسیں کرے، آپ کے نام پر صدقات دے، آپ کے نام پر حسینیہ بنائے، آپ کے نام پر مسجدیں بنائے، آپ کے نام پر بارگاہ بنائے، آپ کے نام پر دیں، وہ چیزیں آپ کو نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پر پشیمانی کے علاوہ اور کچھ نہیں، بس یہی کچھ کہیں کہ پروردگار ہم یہ کریں، ہم کھائیں گے کس طرح، ہم بہت عبادت کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بلکہ یہ روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، او میرے بیٹو، او میری بہنیں آئے، میرے باپ ہے، میری ماں جو چلے جاتے ہیں، خدا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم مشکل میں جو چیزیں میں چھوڑ کے گیا ہوں کم از کم اسی میں سے تو دے دو. تو اولاد صالح اگر چھوڑتے ہیں تو روایت میں یہاں تک کی یہ بات ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے اولاد کو آگ کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ سارا جانتے ہیں اس لیے آگ کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ہاں اس کی اولاد اگر اس کے جانے کے بعد وہ اگر اس کے لیے جو آپ تک کہہ رہا تھا اس کے لیے اس دنیا میں کچھ کرتا ہے جس سے اس کی درجات بلند ہوں، جس سے اس کی بخشش ہو، جس سے اس کی مغفرت ہو، تو وہ آپ قبر کے اندر سے اٹھ سکتا. ہاں لیکن ایک ہے وہ یہ کہ دنیا میں آپ تو نہیں ہوا، چلا گیا والد صاحب پہنچ گیا، لیکن جانے کے بعد پھر وہ والد صاحب قبر پر فاتحہ بھی دے، قبر سے بھی آپ پہنچ یہ کرنا ہے. قبر سے آپ تو نہیں تھا دنیا میں، قبر کے اندر گیا، قبر کے اندر سے بھی آپ کو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے مرحومین کو بلاقص جگاب الرحمٰن، کیونکہ یہ دیکھیں مرحومین آتے ہیں گھروں کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اولاد ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے مرحومین کو دے دیتے ہیں، لیکن میرے اولاد بالفرض صحیح نہیں، وہ مجھے کچھ نہ دے تو میں تو پشیمان، میں تو ان کے ساتھ شرمندہ تو ہوتا ہوگا. وہ کچھ لے کر آ رہے ہیں جو میرے ساتھی تھے، جو ساتھ میں آئے تھے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا، میں تو پریشان ہوں، میں تو شرمندہ ہوں. ہمیں چاہیے نہ فقط اپنے لیے بلکہ ایک شخص آتا ہے معصوم کے پاس، اس نے کچھ پیسے دے دیے، معصوم یہ لیجیے پیسے، مجھے گھر چاہیے، گھر بتا دیں مجھے. وہ بندہ چلا گیا، کہیں کام سے جانا تھا، انہوں نے واپس جب آیا پوچھا تو معصوم ایسا گھر بنایا جو نبی خدا کیا. ہاں ہم کو سمجھ گیا، یعنی کسی ایسے جگہ پر معصوم ہے وہ پیسے ڈال دیے کہ اس کے عوض میں خدا بندہ نے جنت سے کر دیا اور لکھ کر دیا، قبر میں ساتھ دیا، لکھا ہوا پیچھے قبر پہ لوگوں کو ملا، اس میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ ابن رسول اللہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا تھا. یہ قبر کے ہونا کہ اپنی جگہ وحشت ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، یہاں پہ ہماری آواز میں کوئی دیکھیں، روح ہماری جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ دیکھ رہے، لیکن وہ مانگتے کہ مسائل دے کہ مشکلات دے کہ 3 دن کی دنیا ہے، پتہ ہے صبح تک ہم نے رہنا ہے، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں آپ سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے مخاطب ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پہلے بھی عرض کرتا تھا کہ دیا کرو، ایسے جگہوں پہ دیا کرو کہ جس سے آپ آخرت سے، ہاں یہ بات سے ہم ایسے جگہوں پہ دیا کرو جس سے آپ آخرت سے غریب کو کپڑا ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی شادی کرو، کسی کے بچے تعلیم نہیں پڑھ پا رہے ان کو پیسہ دے کے تعلیم پڑھوا، آپ کے پاس الحمدللہ ہے، مال دنیا ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ کیا کریں، اور بھی چیزیں ہیں ان کے. مسجد میں اگر وہ مسجد کے پیسہ نہیں تو مسجد کو جھاڑو دے سکتے ہیں، نہیں کون دے بھائی، میں نہیں اس سے نہیں جھاڑو دے سکتے، مومن پانی تو پلا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے جو مجلس میں آتے ہوں گے چھوٹے تو صحیح سیدھا کر سکتے ہیں. بھائی اور بھی طریقے ہیں، جو غریب الگ طریقہ ہے، جو امیر ہے ان کے الگ طریقہ ہے، ایسے بہت سارے ہمارے پاس طریقے. ان چیزوں سے کل کیا ہو گیا، قبر کی طرف سے ہر روز آواز آتی ہے،
لوگوں میں اندھیرا گر ہوں، میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، روشنی لے کے آنا، ساتھی بھی نہیں ہے، ساتھی بھی لے کر آنا، ساتھ اپنے ساتھ صحبت کرنے کے لیے کوئی صاحب بھی لے کر۔ اب کی ایک بات سنا دو آپ کو، دل کچھ آپ پریشان لگ رہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ قبر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چند تصویریں ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، کوئی دائیں کھڑی ہے تصویر، کوئی بائیں ہے، کوئی بائیں کی طرف ہے، کوئی سراہنے پہ ہے۔ ایک تصویر ہے بہت ہی خوبصورت کوئی سراہنے کا، وہ تصویر پوچھ رہی ہوتی ہے، ہاں بھائی کیا ہو اس میں کی تصویر کہتی ہے کہ میں خمسوں میں زکوٰۃ میں تصدق میں اپنے معروف نہیں کہ جو اعمال ہوتے ہیں اسی حساب سے۔ باقی جو سارے باقی جو تصویریں ہیں وہ یہ تصویروں کا کام کیا ہے؟ جو بھی قبر کے اطراف سے عذاب آتا ہے اس میں کی طرف وہ سامنے آ کر اس عذاب کو آگے آنے سے، تو جو باقی جو تصویریں تھیں وہ سارے یکجہت ہو کر اس تصویر سے پوچھتے جو خوبصورت ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے تو سوال کر ہی نہیں، اب بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ تصویر، اس تصویر کی طرف سے آواز آتی ہے، میں اس شخص کے، اس میت کے دل میں موجود اہل بیت کی محبت۔ عزیزان محترم، دین اسلام میں آپ سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، ہم جو شاعر حیدر کردار ہے ان سے خوش نصیب کوئی نہیں اور ہمیں فخر ہے، اور ان کے علاوہ ہم اس ذات پروردگار کے شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس گھر کی چھت جتنی بڑی ہوتی ہے اس پر بارشیں بھی زیادہ پڑتی ہیں، یہ میں نے بھی جملہ کہہ دیا آپ سے، ماشاءاللہ جس گھر کی چھت بڑی ہو نا اس پر بارشیں بھی زیادہ پڑتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کچھ اپنے کردار سے ہم دکھائے کہ ہم شیعہ، رفتار سے دکھائیں، گفتار سے دکھائیں، ہمارے کلام، ہمارے گفتار، ہمارے کردار، یہ اور عزیزان محترم سوال پڑھیں اور مبارک اہم ایک چیز ہے جو آپ نے یہاں سے نوٹ کر کے جانا ہے، اس کو آپ جو ہے نا جو بھی ملے، جو بھی آپ کے کنٹرول میں ہے، جو بھی آپ کے جو اس میں ہے، آپ اس پر جو ہے نا حکومت کر سکتے ہیں، امر کا معروف کر سکتے ہیں، زور کر سکتے ہیں، پانچے بیٹے ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں، یا ان کے علاوہ یہ بات آپ تک پہنچانی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب آخری ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت امام نے ایک جملہ ان کی حدیث کی، یہ حدیث یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، یہ بات ہماری شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، نہیں پڑھنا وہ تو الگ بات ہے، اس کی بات کو ابھی آپ نے یہاں لے کر نہیں آنا ہے، جو نماز کو معمولی یعنی وہ معمولی سمجھتے ہیں، یعنی اس کو یعنی کچھ خاص اہمیت نہیں پڑھتے ہیں لیکن اہمیت نہیں ان کو ہمارے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز جو ہے نا اسے نہ چھوڑیں، وہ بھی نماز سوا وَإِنْ رُدَّ مَا سِوَا، اگر نماز قبول ہے تو نماز کو دین کا ثبوت قرار دیا ہے، یہ پیغمبر کی باقی حدیثیں ہم مانتے ہیں تو یہ بھی مان لینا چاہیے، باقی حدیثیں جب ہم مان لیتے ہیں تو یہ بھی حدیث پیغمبر کی طرف سے الصلاۃ عمود الدین، عمود کیوں قرار دیا؟ عمود یہ ہے اس کے اوپر چھت ہو تو پھر وہ چھت استقرار رہ سکتی ہے، لیکن اگر عمود نہ ہو تو چھت نیچے نہ جائے گی، یعنی ان کو بلا ما سوا میری دعا ہے خالق ہم سب کو انشاءاللہ نمازی اور روزہ دار فرما۔ اب عزیزان محترم زیادہ میں آپ سے وقت لوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک حدیث پیش کی الفاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آئیے میں جناب زہرا کے بارے میں چلیں فضائل کے جملے، اس کے بعد میں جلدی جا رہا ہوں مسائل کی طرف کیونکہ وقت کافی آ چکا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔
فاطمہ کون ہے، جناب زہرا کون ہے، اس کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ پیغمبر اکرم تنبیہ المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ انبیاء کے محفل لگے ہوئے، آدم سے لے کر خاتم تک جب پیغمبر تشریف لائیں تو تمام انبیاء پیغمبر کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک ہے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو آئیے میں جناب زہرا کی عظمت بتانے جا رہا ہوں۔ اب آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں جب پیغمبر تشریف لائیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسے پیغمبر کہتے ہیں، اور جو پیغمبر جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ وہ کیسے بھی حدیث سنا رہا ہوں، جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے پاس تشریف لاتی ہیں، قام الیہا رحبہا واجلسہا فی مکانہ، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے اور اہلاً وسہلاً کے بعد جناب زہرا کو اپنی جگہ پر بھی رکھتے تھے۔ یہ جناب زہرا کی عظمت ہے۔ اور یہ بھی جملہ سن لیجیے کہ جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جائے اسے زہرا، اور جس کے لیے زہرا کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ عظمت ہے۔ آئیے ایک جملہ سنیے عزیزان محترم، الفاطمہ بضعۃ من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ پیغمبر کو اذیت دی۔ آئیے دنیا جتنی بار رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہے، لیکن شرط ہے اور حدیث ہے، خدا ان لوگوں سے راضی ہے جن سے فاطمہ راضی ہے۔ خدا ان لوگوں سے راضی ہے جن سے فاطمہ راضی ہوں، اور خدا ان لوگوں سے دشمنی کریں گے، ان لوگوں کو اپنے دشمن سمجھیں گے جن سے فاطمہ ناخوش، جن سے فاطمہ، جن کے اوپر فاطمہ خطرناک۔ یہ حدیث آپ کو امیر المومنین کے حرم میں جو ہے موجود ہے، آپ کو مل جائے گی۔ عزیزان محترم، جناب زہرا کی رضایت ضروری ہے، جناب زہرا کی رضایت و خوشنودی ضروری ہے، اور یہ بات کتابوں میں واضح لکھ دیا ہے، لہذا ہم پھر اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن سے فاطمہ راضی ہوں ان سے خدا راضی ہے، اور جن سے فاطمہ ناراض ہوں۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ ذات ہیں جو سادات طبقے کے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو محب ہے ان کے لیے بھی یہ جملہ، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا جنت میں تشریف لاتی ہیں تو جنت پہ رکوا دیتے ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا آواز دیتی ہے، پروردگارا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں زہرا؟ عرض کرتی ہے، پروردگارا جب تک میری ذریت جنت میں نہیں جائے گی اس وقت تک میں نہیں جاؤں گی۔ ذریت زہرا کو جنت میں داخل کی جاتی ہے، پھر بھی جناب زہرا داخل نہیں ہو رہے، عرض کرتی ہے پروردگارا میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں زہرا؟ جب تک میری ذریت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، خدا کی فضل کے بارے میں پھر بھی زہرا داخل نہیں ہوگی۔ عرض حکم خداوندی ہوتے ہیں، زہرا کیوں نہیں داخل ہو رہی؟ اس وقت جناب زہرا کہتی ہیں، وہ لوگ جو میری ذریت سے محبت کرتے ہیں اور ان سے جو محبت کرتے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل۔ یہ جناب زہرا، یہ تو شفاعت کے مراحل ہے، شفاعت الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ممکن ہو تو کسی وقت انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ ذات ہے جو آنے والے نسلوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، بہت سارے خواتین کے ذکر ہے، یہ 4 خواتین کے ذکر جن کو سیدۃ، یعنی تمام دنیا کے تمام عورتوں میں سے افضل قرار دیا ہے، روایت میں موجود ہے۔ لیکن جناب زہرا کی ذات وہ ذات ہے، مثلا جناب مریم کے حوالے سے آپ کو قرآن کی آیت مل جائے، ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین کے لفظ موجود ہے، لیکن جناب مریم ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں کہ فقط ماں ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ تمام تر نمونے چھوڑے ہیں جناب زہرا نے جو آنے والے نسلوں کے لیے ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ اولا تو یہ بتا دوں کہ جناب زہرا کس کے لیے رحمت بن کر آئی اور کس کے لیے جناب زہرا کس کی ماں ہے، یہ آپ کو بتا دوں۔ جناب زہرا دیکھیں روایت میں موجود ہے کہ محمد
بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، روایت میں موجود ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے جو کہ خود رحمت للعالمین ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب زہرا کے بارے میں یوں بتا دوں کہ بتایا جاتا ہے، روایت میں بات موجود ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. لیکن ماں صحیح حق ادا کرے، یہ نہ ہو کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ان کو کسی دائی کے ہاتھ میں پکڑا دی، یہ تو نہیں ہے نا. بچے کو اپنے حقوق سے جو ہے نا وہ حقوق پہ پھر جا کے وہ ماں بنتی ہے. عزیزان محترم، تو جناب زہرا ان بیٹوں کی ماں ہے کہ جناب زہرا کے قدموں تلے ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو کہ خود جوانان جنت کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنت. اور بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو کہ خود کل ایمان محمد والا محمد. جناب زہرا کی عظمت پر ایک نظر. پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، لوگ بھی ہیں، ان میں سے ایک شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول خدا میں عریان ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑے چاہیے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، سواری نہیں ہے، سواری چاہیے، میں غریب ہوں، میرے ان مسائل کا حل. پیغمبر نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو اس سائل کے ان سوالات کا جواب کوئی نہیں ہوا. پیغمبر نے کیا کیا؟ ہاں نہیں، ابھی پیغمبر سے پہلے کچھ ہو رہا ہے وہ بتا دوں آپ کو. کوئی سائل اٹھا، کوئی صحابی اٹھا، فوراً در زہرا میں قربان کیا، یا زہرا پیغمبر کے پاس ایک سائل آیا ہوا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں اور اصحاب بھی دینے سے قاصر ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ جناب زہرا کے پاس بھی کچھ نہیں، کوئی چیزیں نہیں تھی گھر میں. جناب زہرا نے ایک چادر تھی، وہ چادر لا کے دروازے پہ دے دی، یہ چادر دے دیجیے اور ان سے کہہ دیں اس کو بیچ کے ان کی ضرورت پورا. چادر لے کے وہ صحابی آیا، پیغمبر کو دیا، وہیں پہ خریدار نکلے، خریداری ہو گئی، ان کے جو پیسے تھے اس کی وہ ضرورت پورے ہو گئے. اور جس نے چادر لی تھی اس نے کیا کہ اپنے غلام کے ساتھ اس چادر کو جناب زہرا کے پاس بھیج دیا اور غلام سے کہہ دیا تم بھی آزاد ہو جا، آج سے جناب زہرا کے حوالے، جناب زہرا جو مرضی رسمت کرے، پھر میں آزاد کرے یا سکے یا بیچے. وہ غلام اس چادر کو لے کے در زہرا پر آتا ہے اور دخل الباب کرنے کے بعد جناب زہرا پوچھتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، مجھے آپ کی طرف ہبہ کر دیا ہے میرے آقا نے اور یہ چادر آپ کی میں واپس لے کر آیا ہوں. جناب زہرا نے چادر لے لی اور غلام سے کہہ دیا کہ تم بھی راہ خدا میں آزاد ہو، تم جا سکتے. تو آئیے جملہ سنیں. وہ غلام ہنسنے لگا. جناب زہرا نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ غلام کہتا ہے یا زہرا میں آپ کس چادر پہ ہنس رہا ہوں کہ یہی چادر ایک چادر ہے اور اس نے عریان کو کپڑا بھی دیا، بھوکے کو کھانا بھی دیا اور غلام کو آزاد کر کے پھر اپنے مالک کے پاس واپس. سبحان اللہ. یہ ہے جناب زہرا کی عظمت. تو ایام فاطمہ عزیزان محترم 3 جمادی الثانی کو جناب زہرا کی شہادت ہے. لہٰذا اس کے حوالے سے میں اتنا جملہ کہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس. سوال پڑے محمد والے محمد کا. عزیزان محترم جناب زہرا پر جو مصیبتیں آئی ہیں نا، یہی مصیبتیں پیغمبر کے بعد جو مصیبتیں جناب زہرا نے دیکھی یہی ابتدا ہے. اہل بیت علیہم السلام جو کہ ہم کربلا عاشورہ مناتے ہیں، چہلم مناتے ہیں، ان کے علاوہ ہم شہادت مناتے ہیں، ان کے علاوہ ہم کربلا والوں کی یاد میں روتے ہیں، جتنے مسائل ہم سنتے ہیں ان تمام کی ابتدا وہی در زہرا ہے جس کو جلایا گیا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے اگر در زہرا کو نہ جلایا ہوتا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ زینب کے خیمے کو آگ لگاتے. ہاں یہ ہمت جو ان کو ملی ہے پیغمبر کے فوراً بعد، پیغمبر کے رحلت کے فوراً بعد جناب زہرا کے در کو یعنی آگ جلا دیا عزیزان محترم. اور نہ فقط آگ بلکہ جناب زہرا کے اوپر تازیانے بھی برسائے گئے. تازیانے بھی برسائے گئے. عزیزان محترم وہ مظلومہ ہے، وہ مظلومہ تاریخ میں جن کے بارے میں ملتے ہیں عزیزان محترم کہ جناب زہرا کا جملہ ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ زہرا پر ایسے مصائب آ پڑے کہ اگر وہ روشن دن پر آ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے. وہ مصیبت کیا ہے؟
دیکھیے عزیزان محترم، جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا دنیا سے چلے گئے تو جناب زہرا اپنے بابا روتی تھی نا، اور تو کچھ نہیں کرتی تھی۔ امت کو یہ رونا بھی برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن امیر المومنین آئے جناب زہرا سے، کہتے ہیں یا زہرا امت کو آپ کا رونا بھی پسند نہیں۔ امت کہتے ہیں یا زہرا آپ یا دن کو رو رہے یا رات کو رہے۔ جناب زہرا کے لیے بیت الاحزان بنایا گیا، بیت الحزن بنایا گیا۔ جناب زہرا حسنین کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے بیت الحزن میں جاتی تھی، صبح کو شام کو لوٹ کر آتی تھی۔ یہ کتنے مصائب اپنے زہرا پر، کتنے مصائب اپنے زہرا پر، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان محترم، اتنے مصائب اپنے زہرا پر ادھر سے اور بھی مصیبت آ پڑتی ہے۔ وہ یہ کہ جناب زہرا پریشان ہے گھر میں اور امیر المومنین داخل ہوتے ہیں۔ جناب زہرا پوچھتے ہیں یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا بہلاس آپ نے تو سنی تک سنا ہوگا، زہرا اگر علی سلام کر لے تو بھی جواب دینے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزان محترم، بس وقت گزرنے یہ لوگ سقیفہ میں جمع ہوتے رہے اور ان کے مسائل حل ہو گئے اور انہوں نے منتخب کر دیا۔ جو کچھ ہوا میں ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ کے ایک مورخ نے، ایک محقق نے لکھ دیا ہے کہ میں نے تاریخ میں دو عجیب چیزیں دیکھی، وہ یہ کہ در خیبر جس کو 40 بندوق کے یعنی طاقت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا، 40 بندوق کی طاقت صرف ہوتی تھی در خیبر کو کھولنے کے لیے، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ امیر المومنین نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا، اور میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ اسی علی کے گردن میں رسی ہے اور 40 بندوق کے ہاتھ میں وہ رسی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، خدا کی قسم اس وقت علی کے سپر کون بنے ہیں؟ زہرا بن گئی۔ عزیزان محترم، ہاں درد ہے زہرا کو، لیکن پھر بھی زہرا کو جو درد اپنے تھے وہ بھول گئی۔ زہرا زینب سے پوچھتی ہے، زہرا زینب بتا بابا کہاں گئے؟ جناب زینب نے کہا امی بابا دشمن رہ گئے۔ جناب زہرا پیچھے آتی ہے، کمر بند میں ہاتھ ڈالتی ہے، زہرا نہیں ہاتھ کو علی سے جدا کر رہی۔ اس وقت ملعونوں نے حکم دیا کنفس کو کہ زہرا اور علی کو جدا کرے۔ اللہ اکبر، تازیانے برسائے گئے۔ کسی سے پوچھا، کسی معصوم سے پوچھا، معصوم یہ بتا دیجئے کہ خاک شفا سے بھی افضل کوئی خاک ہے، کوئی زمین ہے؟ تو اس وقت معصوم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہے، وہ جگہ میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جب ملعونوں نے کنفس کو حکم دیا ہمارے دادی زہرا پر تازیانے برسانے کا، تازیانے برسائے گئے تو جناب زہرا زمین پہ آ گئی۔ وہ زمین خاک شفا سے افضل ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، ہم تیرے توسط سے دعا کرتے ہیں، یہ زائرین دور دراز سے آئے ہیں، یا زہرا، یا زہرا دور دراز سے آئے ہیں، خداوندہ بحق زہرا ان کی زیارت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزیزان محترم ہو گئے، میں اب مسائل زیادہ نہیں پڑھنے جا رہا۔ جناب زینب یہ تمام مناظر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، دروازے کو آگ لگایا جا رہا ہے، لوگ گھر میں بغیر اجازت داخل ہو رہے ہیں۔ امیر المومنین کے رسم یعنی گردن میں رسی ڈلی جا رہی، جناب زینب دیکھ رہی ہے۔ عزیزان محترم، بس خیر، جناب زینب دیکھ رہی ہے جو کچھ ظلم اہل بیت پر ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک مسائل یہ بھی جملہ آپ کو بتا دوں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جب جناب زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد امیر المومنین اس جنازے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین سے نہیں اٹھ رہے۔ عزیزان محترم، آج زہرا کے اگر کوئی بھائی ہوتے تو امیر المومنین کی مدد کرتے ہیں، لیکن کون تھا؟ امیر المومنین نے عمار کو بلایا، عمار میرے مدد کر، مجھ سے زہرا کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس وقت میں عرض کروں گا یا علی
ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون پروردگار ہمارے اس ذکر کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما. اس مجلس کا ثواب ہم عطیہ کرتے ہیں والدہ مرحومہ سید حسنین کے لیے. خداوندہ ان کی درجات بلند فرما. خداوندہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. مقام اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. برزخ کے نعمات سے انہیں منعم فرما. قبر کو باغات جنت میں سے باغ قرار فرما. جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرمائے سب کی حاجت روائی فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے علماء اکرام یہاں تشریف فرمائے. تعلیمی میدان میں انہیں کامیاب و کامران فرما. خداوندہ دن دگنی رات چگنی انہیں ترقی عنایت فرما. خداوندہ ہمارے مائیں بہنیں دور سے آئی ہوئی ہیں. ہمارے خداوندہ مومنین دور سے آئے ہیں زیارت امیر المومنین زیارت کربلا کے لیے. خداوندہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما. خداوندہ ان کو طول عمر عنایت فرما اور بھی ان جگہوں کی زیارت انہیں نصیب فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو شفاعت اہل بیت نصیب ہو. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے خداوندہ سب کی حاجت روائی فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد اس پروگرام کو چلانے میں جنہوں نے مدد کی ہے خداوندہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما. خداوندہ بالاخص حسنین بھائی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. خداوندہ تمام شر جن سے انہیں محفوظ فرما. خداوندہ آسمانی زمینی بلاؤں سے انہیں محفوظ فرما. خداوندہ جو بھی نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند فرما. ان کے قبروں کو باغات جنت میں سے باغ قرار فرما. خداوندہ اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تجھے واسطہ نبیین حود و صالح کا. خداوندہ تجھے واسطہ محمد امیر المومنین کا. تجھے واسطہ اس وادی کا. تجھے واسطہ اس سرزمین کا. خداوندہ ہماری دعا کو اپنے درگاہ میں مستجاب فرما. جتنے بھی مومن یہاں تشریف فرما ان کے متعلق جو بھی مریض ہے انہیں شفا عنایت فرما. جن کے ہاں اولاد نہیں خدا انہیں اولاد نیک عنایت فرما. جن کے ہاں اولاد ہے ان کے اولاد کو اولاد صالح قرار فرما. جن کے متعلق میں کوئی بے روزگار ہے خدا انہیں روزگاری عنایت فرما. جن کے متعلقین میں جو بھی کسی مسئلے میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے خدا ان کی مشکلات کو آسان فرما. شاہن حیدر کرار دنیا کی جس کونے میں بھی اپنے حفظ و امان میں فرما. شاہن پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں فرما. دشمن کی شر سے انہیں محفوظ فرما. خداوند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو. ہم سب کو اپنے امام کے اول انصار میں سے قرار فرما. حوض علمیہ نجف کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. مراجعین اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر باقی فرما. حوض علمیہ کن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. اس وقت شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے زیارت سے ہم محروم ہیں. خداوندہ وہ روزہ بھی مومنین کے لیے جلدی کھول دے. خداوندہ وہ مسائل بھی ہمارے لیے جلدی آسان کر دے. خداوندہ بی بی کا روزہ دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے. خداوندہ ہماری دعا کو ہر جگہ میں مستجاب فرما. اور بھی جو حاجات رکھتے ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے مجھے دماغ سے دعا کا ہے جو بھی حاجات ان کے دلوں میں خداوندہ بحق امیر المومنین بحق هذا المجلس خداوندہ ان کی اس حاجات کو درگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین آمین یا رب العالمین. ماتم حسین یا حسین. If you